بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے دوستو، ویلکم ٹو آور ریلیجن اسلام چینل۔ فتح مکہ کے اسباب۔ حدیبیہ میں ہونے والی صالحہ کے مطابق مسلمان اور کفار قریش کے درمیان 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدہ کی روح سے قبیلہ بنو بکر نے قریش سے اتحاد کر لیا اور بنو حذا مسلمانوں سے مل گئے۔ ان دونوں قبیلوں کے درمیان کافی عرصے سے دشمنی تھی۔ ایک دفعہ بنو بکر نے قریش کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے اتحادی قبیلے بنو حذا پر حملہ کر دیا۔ بنو حذا کے لوگ بچنے کے لیے حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے وہاں بھی انہیں نہ چھوڑا۔ اس حملے میں بنو حذا کے 23 لوگ قتل ہوئے۔ بنو حذا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی درخواست کی۔ آپ نے قریش کی طرف پیغام بھیجا کہ 3 میں سے کوئی بات مان لو، مقتولوں کی دیت ادا کرو، یا پھر بنو بکر سے اتحاد ختم کر دو، یا پھر یہ اعلان کر دو کہ حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ شرائط سن کر قریش کے نمائندے نے معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کے واپس جاتے ہی قریش کو احساس ہو گیا کہ ان سے بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ انہوں نے فوراً ابو سفیان کو پہلے کی طرح نیا معاہدہ کرنے مدینہ شریف روانہ کر دیا، مگر ان کی نہ سنی گئی۔ مایوس ہو کر ابو سفیان نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اپنی طرف سے معاہدہ کی تجدید کا اعلان کیا، مگر کسی نے بھی جواب نہ دیا۔ انہوں نے مکہ جا کر ساری صورتحال سردار ان قریش کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے پوچھا، تمہارے اعلان کرنے کے بعد انہوں نے کوئی جواب دیا؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ تو کفار قریش کہنے لگے، یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، نہ تو یہ صالحہ ہے کہ ہمیں اطمینان ہو، نہ یہ اعلان جنگ ہے کہ ہم تیاری کریں۔ اسی دوران اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی رازداری اور خاموشی سے جنگ کی تیاری فرمائی۔ مقصد یہ تھا کہ اہل مکہ کو خبر نہ ہونے پائے اور بے خبری میں ان پر حملہ کیا جائے۔ رسول خدا کا مکہ میں داخلہ۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو کم و بیش 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض قبائل راستے میں ساتھ ہوئے تو لشکر کی تعداد 12,000 تک پہنچ گئی۔ مکہ میں داخلے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ ایک حصے میں آپ خود موجود تھے، جبکہ دوسرا حصہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں دے کر اسے دوسرے راستے سے مکہ میں داخلے کا حکم فرمایا۔ مکہ شریف کی زمین پر پہنچتے ہی آپ نے جو پہلا فرمان جاری فرمایا وہ یہ تھا، جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو اپنا در و دروازہ بند کر لے اس کے لیے امان ہے، جو کعبہ میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ آپ کے اس اعلان رحمت نشان سے ہر طرف امن و امان کی فضا پیدا ہو گئی۔ خون کا ایک قطرہ بھی بہنے کا امکان نہ رہا، لیکن قریش کے بعض افراد نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حملے کر دیا، جس سے 3 مسلمان شہید ہوئے اور کم و بیش 12 کافر بھی قتل ہوئے۔ آپ نے جب دیکھا کہ تلواریں چل رہی ہیں اور تیر پھینکے جا رہے ہیں تو اس بارے میں پوچھا کہ جنگ سے منع کرنے کے باوجود تلواریں کیوں چل رہی ہیں؟ تو عرض کی گئی پہل کفار کی طرف سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کی تقدیر یہی ہے کہ خدا نے جو چاہا وہی بہتر ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ بن گئے، مگر آپ کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ سورہ فاتحہ کی آیات تلاوت فرماتے اس طرح سر مبارک جھکا کر اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اونٹنی کے پلان سے لگتا تھا۔ آپ نے اونٹنی کو بٹھایا، طواف کیا اور ہجرہ سود کو بوسہ دیا، پھر حکم دیا کہ بیت اللہ شریف سے تمام بت نکال دیے جائیں۔ جب تمام بتوں سے کعبہ پاک ہو گیا تو آپ اندر تشریف لے گئے اور بیت اللہ کے تمام گوشوں میں تکبیر پڑھی اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ رسول خدا کا کریمانہ برتاؤ۔
اس کے بعد آپ نے حرم کعبہ میں دربار عام لگایا جس میں افواج اسلام کے ساتھ ہزاروں کافر بھی موجود تھے۔ ان کافروں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ پر اور آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، راہ میں کانٹے بچھائے، جسم اطہر پر نجاستیں ڈالیں، فتلانہ حملے کیے، آپ کے صحابہ کو شہید کیا، مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، آپ پر بہتان لگائے اور گالیاں دی۔ الارض وہ کون سا تھا ظلم جو انہوں نے نہ کیا ہو؟ آج وہ سب کے سب مجرموں کی حیثیت سے آپ کے سامنے تھے۔ آپ چاہتے تو ان سے زبردست انتقام لیتے اور ان کو اچھا سبق بھی سکھا سکتے تھے، مگر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان جاؤں میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی انتقامی کارروائی نہ فرمائی۔ اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ طرح طرح کی ایذائی دینے والے دشمنوں پر فتح پا کر ایسا حسن سلوک کرنا اس کی مثال نہیں ملتی۔ فتح مکہ کے دوسرے دن بھی آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں حرم کعبہ میں کے احکامات بیان فرمائے اور قیامت تک کے لیے حرم میں جنگ اور لڑائی کو حرام فرمایا۔ اس موقع پر آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے لوگوں کی ایک بڑی جماعت نے اسلام قبول کیا۔ آپ نے مکہ کے اطراف میں موجود دوسرے بت بھی ختم کروا دیے۔ غزوہ حسنین۔ فتح مکہ سے اسلام کا حق ہونا پورے عرب پر ظاہر ہو گیا۔ یوں کئی قبائل اسلام قبول کرنے لگے، مگر اس خبر کے بعد قبیلہ حوازن کے لوگ دیگر چند چھوٹے قبائل کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملے کی نیت سے نکل پڑے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ 12,000 فوج لے کر روانہ ہوئے۔ مکہ اور طائف کے درمیان میں حسنین نامی جگہ پر اسلامی لشکر کا کافروں سے سامنا ہوا۔ شروع میں مسلمانوں نے خوب ہاتھ دکھائے اور ایسا حملہ کیا کہ کافروں کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگنے لگی، مگر ان کی وہ فوج جو گھاٹ لگائے ہوئے تھی، اس نے جب حملہ کیا تو اسلامی لشکر میں افراتفری مچ گئی۔ بالآخر مسلمان غالب ہوئے۔ اس غزوہ میں ہزاروں قیدی اور ڈھیر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ اس کے بعد اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ طائف کے قلعے کا محاصرہ 2 ہفتے سے زائد جاری رہا، مگر خاطر ہوا فائدہ نہ ہوا تو آپ نے محاصرہ ختم کرنے کا حکم دیا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ توصیف یعنی طائف والوں کو ہدایت عطا فرما۔ دعائے نبی کی برکت سے 9 ہجری میں طائف کے لوگ مسلمان ہو گئے اور ان کی درخواست پر تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ طائف سے واپسی پر غزوہ حنین کے مال غنیمت، یہ جو میں نے ابھی نام لیا ہے نا حسنین، یہ ایکچولی حسنین نہیں ہے، حنین ہے، معذرت کے ساتھ۔ حنین کے مال غنیمت کو آپ نے مسلمانوں میں تقسیم فرمایا۔ آپ نے 2 ہفتوں سے زائد مکہ شریف میں قیام فرمایا اور اس کے بعد واپس مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ غزوہ بطوق۔ ہجرت کے 9ویں سال ماہ رجب میں غزوہ بطوق کا مراقہ پیش آیا۔ مدینہ اور شام کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام تبوک ہے، اسے جیش السراطہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ بنا کہ مدینہ میں خبر پہنچی کہ رومیوں اور عرب عیسائیوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج تیار کر لی۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج تیار کی اور حکم دیا فوج تیار کرنے کا۔ اس وقت پورے حجاز میں شدید قحط تھا، سخت گرمی تھی اور گھر سے نکلنا مشکل بھی تھا۔ یہ وہی غزوہ ہے جس میں حضرت ابوبکر نے گھر کا پورا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا آدھا سامان لشکر کی تیاری کے لیے پیش کیا۔ جب حضرت عثمان غنی اور حضرت عبداللہ رحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصوصی تعاون فرمایا، آپ 30,000 کا لشکر لے کر تبوک روانہ ہوئے۔ تبوک پہنچ کر لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا اور دورے تک رومی لشکر کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ پھر معلوم ہوا کہ جاسوسوں نے کیسر کو جب لشکر اسلام کی شان و شوکت اور تعداد کا بتایا تو ہیبت اور رعب کی وجہ سے وہ لوگ جنگ سے ہمت ہار گئے اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکل سکے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 دن تک تبوک میں قیام فرما کر مدینہ واپس تشریف لائے۔ تبوک اور قریب کے کچھ علاقے اسلامی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ صدیق اکبر بطور امیر حج۔ غزوہ بطوق سے واپسی کے بعد
اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے 9ویں سال ذوالقعدہ کے مہینے میں 300 مسلمانوں کا ایک قافلہ حج کے لیے مکہ مکرمہ روانہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقیب اسلام اور حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم مقرر فرمایا۔ آپ نے اپنی طرف سے قربانی کے لیے 20 اونٹ بھی بھیجے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم کعبہ اور عرفات و منی میں خطبہ پڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور سورہ برات کی 40 آیاتیں پڑھ کر سنائی اور اعلان کر دیا کہ اب کوئی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہ ہو سکے اور نہ کوئی ننگا ہو کر طواف کر سکے۔ 4 مہینے کے بعد کفار مشرکین کے لیے ایمان ختم کر دی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس قدر زور سے اعلان کیا کہ ان کا گلا بیٹھ گیا۔ ان اعلانات کے بعد لوگ فوج در فوج آ کر مسلمان ہونے لگے۔ وفود کی آمد۔ 9 ہجری کو وفود کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ وفود عربی میں وفد کی جمع ہے۔ وفد ایک سے زائد افراد کے گروہ کو کہتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے ہر طرف مبلغین کو بھیجا کرتے تھے۔ ان میں سے بعض تو مبلغین کے سامنے دعوت اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتے، جبکہ بعض قبائل اس بات کے خواہش مند ہوتے کہ براہ راست بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر جمال نبوت کی زیارت کریں اور اپنے اسلام کا اظہار کریں۔ اسی لیے کچھ لوگ اپنے قبیلوں کے نمائندے بن کر مدینہ شریف آتے اور خود بانی اسلام اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے دعوت اسلام کا پیغام سن کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے اور پھر واپس اپنے قبیلوں میں جا کر انہیں بھی مسلمان کرتے۔ اس طرح کے وفود مختلف زمانوں میں مدینہ شریف آتے رہے، مگر فتح مکہ کے بعد تو گویا سارے عرب میں مسلمان کا ڈنکا بج اٹھا۔